بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ایک دلچسپ اور ایمان افروز داستان ہے جس کا ذکر قرآن اور مختلف اسلامی روایات میں ملتا ہے۔ تاہم الفاظ میں مکمل تفصیل بیان کرنا ایک لمبی تحریر ہوگی جو اس فورم کی حدود سے باہر ہے۔ میں آپ کو اس کہانی کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور اس کے اہم نکات بیان کرتا ہوں جو کہ آپ کو اس واقعہ کی اہمیت اور مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں۔ ان کا تعلق بابل کی سرزمین سے تھا اور وہ توحید کے علم بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مختلف مقامات کا سفر کیا۔ ایک سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ مصر پہنچے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا جو خواتین کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں اپنے محل میں بلوا لیتا تھا۔ جب اس نے حضرت سارہ کی خوبصورتی کا سنا تو انہیں بھی محل میں بلوایا۔ ادشاہ کی کوشش اور حضرت سارہ کی دعا۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے محل میں پہنچی تو بادشاہ نے انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سارہ جو کہ ایک پاکباز خاتون تھی فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ دعا کرتے ہی بادشاہ کو ایک عجیب سی جسمانی تکلیف شروع ہو گئی اور وہ بے بس ہو گیا۔ بادشاہ کی توبہ۔ بادشاہ نے حضرت سارہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی تو بادشاہ کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے دوبارہ کوشش کی لیکن دوبارہ وہی تکلیف ہوئی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، جس کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت سارہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ حضرت سارہ کو تحفہ۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے حضرت سارہ سے معافی مانگ لی اور ان کی عزت و احترام کے پیش نظر ان کو بہت سے تحائف دیے۔ ان تحائف میں ایک باندی بھی شامل تھی جس کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اور جن کی نسل میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس واقعے کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی آباندی حضرت حاجرہ کے واقعے میں کئی اہم سبق پوشیدہ ہیں۔ اللہ پر بھروسہ۔ حضرت سارہ نے ہر مشکل میں اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں ہر مشکل سے نکالا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ ظالموں کا انجام۔ بادشاہ نے اپنی طاقت اور ظلم کے باوجود حضرت سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک طریقے سے سبق سکھایا۔ حضرت حاجرہ کی آمد۔ حضرت حاجرہ کی آمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش انہی کے بطن سے ہوئی جنہوں نے بعد میں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اختتام۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نیک بندوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا اور آج تک مسلمان ان کی قربانیوں اور جد و جہد سے سبق لیتے ہیں۔ اگر آپ اس واقعے کی مزید تفصیلات اور طولانی بیانیہ چاہتے ہیں تو مختلف تفاسیر اور سیرت کی کتب میں اس کا ذکر موجود ہے جہاں سے آپ مزید مواد حاصل کر سکتے ہیں۔